عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. وَلْنُقَدِّمُ عَلَيْهَا، اور ہم پہلے بیان کریں گے مسائل احکام سے تعریف الواجب، واجب کی تعریف. سنو بھائی، واجب نماز واجب ہے یعنی فرض ہے. فرض کی تعریف کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں فرض کی تعریف یہ ہے ما اوعد بالعقاب علی ترکی، جس کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی آئی. واجب فرض کی تعریف کیا ہے؟ ما اوعد بالعقاب علی ترکی، کہ اس کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی آئی ہو. وہو ما، واجب وہ صلاۃ ہے استحق العقاب تارکہ، کہ اس کا چھوڑنے والا مستحق عذاب کا ہو. مستحق. اب معتزلہ کی نزدیک صلاۃ کا وجوب عقلی ہے، تو ترک صلاۃ پر جو عذاب ملے گا وہ بھی عقلاً ملے گا، اس لیے کہتے ہیں استحقاقاً عقلیہ. اور ہماری نزدیک صلاۃ کا وجوب شرعی ہے، تو ترک صلاۃ پر جو عذاب ملے گا وہ عادتاً، اس لیے کہتے ہیں او عادیان. السلام علیکم. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہوا واجب ما وہ صلاۃ ہے استحق العقاب، کہ عقاب کا مستحق ہو، تارکو اس کا چھوڑنے والا. اب صلاۃ کا وجوب معتزلہ کی نزدیک عقلی تھا، تو اس کے ترک پر جو عذاب ملے گا وہ بھی فتویٰ کون دے گا؟ عقل. اس لیے کہتے ہیں استحقاقاً عقلی ہے. اور ہمارے نزدیک صلاۃ کا وجوب شرعی تھا، تو اس کے ترک پر جو عذاب ملے گا وہ شرعاً ہوگا، اس لیے کہتے ہیں عادیاً، خدا کی عادت جاری ہے کہ تارک واجب کو عذاب دیتا ہے. یہ مذہبین کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے اوپر ایک اعتراض، ایک مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا، ایک مذہب ہے معتزلہ کا. معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ عقاب عاصی کا واجب علی اللہ. عقاب عاصی کا، جو آدمی گناہ کرے اللہ پر واجب ہے کہ اس کو عذاب. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ عقاب عاصی کا واجب علی اللہ نہیں ہے، اور نہ ثواب مطیع کا واجب علی اللہ ہے. مطیع کو اللہ جنت دے گا اپنے فضل سے دے گا، اور عقاب عاصی کا واجب علی اللہ نہیں ہے کہ ضرور دے دے، معاف بھی کر سکے. ٹھیک ہے. اب ہم پر اعتراض پڑا کہ اس تعریف سے تو معتزلہ کی تائید ہوتی ہے. معتزلہ کا مذہب یہ تھا کہ عقاب عاصی کو واجب علی اللہ ہے، اور یہاں بھی تم نے کہا کہ تارک واجب مستحق عقاب کا ہے. مستحق، جس کا معنی ہے کہ اس کو عذاب دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف آ کر جواب دیتا ہے. السلام علیکم. خیر. ہاں کہا کیا ہوا؟ اچھا 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 تو جب 4 بجے آ جائیں نا،
آؤ گھر پہ ہوں گے. یہ اعتراض ہے کہ اس تعریف واجب سے تو معتزلہ کی تائید ہوتی ہے کہ تاریخ واجب عاصی ہے، اور عاصی کا تم نے کہا کہ مستحق ہے عقاب کا. علم کے ہمارے نزدیک عقاب عاصی کو واجب نہیں. تو مصنف کہتے ہیں یار یہ تو میں نے قانون بیان، یہ میں نے، لیکن اس قانون میں ہم ترمیم کرتے عفو سے کہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. والعفو من الکرام. اور معتزلہ عفو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں عفو خدا کی سخاوت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. بعض لوگ اس اعتراض سے ڈرے تو انہوں نے یہ تعریف چھوڑ دی، مستحق العقاب تعریف، استحقاق کا لفظ اڑا دیا. تو انہوں نے واجب کی تعریف یہ کی ما اوعد بالعقاب علی ترکہ، کہ وعدہ کیا گیا ہو عذاب کا اس کے ترک پر. استحق کا لفظ اڑا دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب اس پر اعتراض کہ جب وعدہ عقاب کا خدا نہیں کیا ترک صلاۃ پر تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو ثابت ہوا کہ ضرور عقاب دے گا. اور یہ پھر معتزلہ کا مذہب ہے. تو مصنف کہتے ہیں ولا یخرج العفو، یہ خارج نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے وعدہ عقاب کا کیا ہے، لیکن ایک وعدہ ثواب کا ہے صلاۃ پڑھنے پر، ایک وعدہ عقاب کا ہے ترک صلاۃ پر. وہ جو فرمائے ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی وعدے ثواب کی مخالفت نہیں کرتا، وعدے عقاب کی مخالفت کرتا ہے. یہ معنی لأن الخلف فی الوعید دون الوعد، مخالفت یہاں وعید میں جائز ہے، ہاں دون الوعد، جو ثواب کا وعدہ ہے لا اس میں مخالفت نہیں کرتا. تو ان اللہ لا یخلف المیعاد میں میعاد سے مراد وعدہ عقاب کا ہے لا ترک صلاۃ، یا وعدہ ثواب کا، اس میں مخالفت نہیں کرتا، اور وعدہ عقاب میں مخالفت کرتا ہے. یہ کمال ہے. ورد و مصنف کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان حرف مشابہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، لا یخلف فعل، اس میں ضمیر فاعل، میعاد مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہے. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ خبریہ ہے. جملہ ان اللہ لا یخلف اور جملہ خبریہ محتمل صدق کذب کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی خبر ہے تو یہ صادق ہوگا. اب اگر عقاب نہ دے تو یہ خبر کاذب ہوا، اور کذب کلامی بری کلام صحیح ہے نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عقاب واجب ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے. یہ معنی ہے اس قول کا. ورد، یہ رد کیا گیا ہے بأن اعاد اللہ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، ان خبر، وہ خبر ہے، فهو صادق قطعا، وہ صادق ہے قطع. بعض لوگوں نے کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد خبر ہے، اور خبر خدا کا صادق ہوتا ہے، لیکن یہ خبر بمعنی انشاء ہے، اور انشاء میں کذب متصور نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ عقاب نہ بھی دے تو کذب لازم، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد لفظاً خبر ہے لیکن معنی کیا ہے؟ انشاء ہے. تو مصنف کہتے ہیں وَتَجْوِيزُ كُونِ انشاء، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد خبر کو انشاء بنانا صرف ڈرانے کے لیے کما قیلا عدول عن الحقیقت، یہ معنی حقیقت سے منہ موڑنا ہے، بلا موجب، بغیر باعث کے، بغیر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وعدہ عذاب کا چھوڑا جا سکتا ہے، یہ صرف ڈرانے کے لیے. تو پھر یہ کہو کہ یہ وعدہ ثواب میں بھی مخالفت کی جا سکتی ہے، یہ صرف لالچ دینے کے لیے، کوئی جنت شنت نہیں ہے. جنت وہ چرسی نے کہا تھا نا کہ میں خواب میں جنت میں گیا تھا، باپ سے ملاقات ہو گئی، وہ آراف پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا زیادہ نمازیں نہ پڑھو، جنت میں جگہ ٹھیک ہے. یہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر
وعید ڈرانے کے لیے ہے، تو پھر وعدہ ثواب کا صرف لالچ دینے کے لیے ہے، تو نہ جنت رہی اور نہ دوزخ، تم نے تو ساری آخرت کا بیڑا غرق کر دیا۔ علاوہ یہ کہتا ہوں کہ ان مثلہ یہ تعویل جاری ہے فی الوعد وعدہ ثواب میں، فینسد باب المعاد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اقول لو تم لدل على بطلان العفو مطلقا والكلام في خروجه بعد تسلیم وجوده۔ یہ دوسرا اعتراض ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ واجب کا معنی ہے ما اوعد، عقاب، کہ عقاب کا وعدہ کیا گیا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر عقاب اللہ نہ دے تو اعتراض نہیں پڑتا، کیونکہ مخالفت فی الوعید جو ہے وہ کیا ہے، وہ جائز ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو خبر کا ذکر ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ خبر انشاء ہے، اور انشاء بھی صرف تخویف کے لیے، کس کے لیے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس سے عفو بالکل باطل الحقیقت بنا۔ عفو تو اس کو کہتے ہیں کہ جرم ہو اور اس کو معاف کر دیا جائے، اور جب جرم ہی نہیں ہے، صرف ڈرانا مقصود ہے، تو جہاں جرم نہ ہو وہاں معافی۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میں نے آپ کو معاف کر دیا، معاف تو تب ہوتا کہ آپ کوئی جرم کرتے ہو، میں کہتا کہ میں نے معاف کر دیا۔ اگر یہاں یہ خبر بمانا انشاء ہو اور انشاء تخویف کے لیے، صرف ڈرانے کے لیے، تو جرم نہیں رہا۔ جب جرم نہیں رہا تو عفو باطل ہوا، عفو اس لیے کہتے ہیں علاوہ یہ کہتا ہوں اگر یہ تام ہو جائے یہ دلالت کرے گا بطلان عفو پر مطلقاً، کیونکہ عفو وہاں ہوتا ہے جہاں جرم ہو، اور یہاں خبر بمن انشاء کی ہوا، اور انشاء تخویف کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے، صرف جرم نہیں ہے۔ جب جرم نہیں ہے تو عفو باطل ہوا، حالانکہ کلام خروج عفو میں تھا بعد تسلیم وجود العفو۔ ٹھیک ہے، اب آؤ، جواب وہی ہے، مستحق العقاب تارکہ، یا ما اوعد العقاب بے ترکہ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی نزدیک تو عقاب عاصی کا واجب علی اللہ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اس تعریف میں قید ہے، ما اوعد العقاب بترکہ بشرط عدم العفو، بشرط عفو۔ فلا بد ان يقال ان الاعادہ فی کلام تعالی، اللہ تعالیٰ نے جو وعید نازل کی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، یہ مقید ہے بعدم العفو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ لاؤ بھائی لاؤ۔